مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ 22 پارے مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ گزشتہ کل سورۃ العنکبوت کی بات چل رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے سورۃ العنکبوت کی ابتدا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ایمان لے آنے کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ آیت کریمہ سورۃ العنکبوت کی پہلی آیت ہے، الف لام میم کے بعد۔ اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ کتنے؟ 3 واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 1، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، اور ان کی جو والدہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، ان پر جو حالات آئے، جو تکلیفیں آئی، جو مشقتیں آئیں، اور ان کو شہید کیا گیا اسلام کے خاطر، تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اللہ بھی بہت بڑے بے نیاز ہیں۔ ہم اگر ایمان لاتے ہیں تو ہم اللہ پر احسان نہیں کر رہے، ہم کس پہ احسان کر رہے ہیں؟ اپنے آپ پر، اپنے آپ پہ احسان کیا جا رہا ہے۔ اور اگر اس ایمان کے خاطر اگر تکلیفیں ہوتی ہیں تو اللہ یہ نہیں کہیں گے میرے وجہ سے تمہیں تکلیف ہو رہی معاف کرو، نہیں، ایمان لائے تکلیف ہوں گی، یہ آزمائش ہوں گی۔ کیا سمجھا تم نے؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ایمان لے آنے کے بعد تم کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ضرور بھی ضرور آزمایا جائے گا۔ تکلیفیں ہوں گی، برداشت کرنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا، ایمان پہ جمے رہنا پڑے گا، اور یہ دنیا تو ختم ہوگی، پھر اس کا اجر کل قیامت کے دن جو اللہ دیں گے نا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لا تخالطه الظنون ولا تراه العیون۔ آج تک کسی آنکھوں نے ایسے انعامات اور نعمتیں نہیں دیکھے، آج تک کسی کے خیالوں میں یہ چیزیں کبھی گزری بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ وہ نعمتیں ہم کو عطا کریں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ دنیا میں ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ نے کہا آزمایا جائے گا۔ اسی طرح غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو غلام ہیں یہ شہید ہو گئے۔ سب سے پہلے غزوہ بدر میں شہید ہونے والے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام۔ اللہ نے کہا ایمان لائے ہوں تو آزمایا جائے گا، ایمان لائے ہیں تو آزمایا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر جن واقعے کی طرف اشارہ ہے، بعض لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ مکہ میں باقی ہیں۔ تو مدینے والوں نے مکہ والوں میں جو رہنے والے ایمان والے ہیں ان کو خط روانہ کیا کہ تمہارا ایمان لانا کافی نہیں ہے، تم کو اپنا وطن چھوڑ کے ہجرت کرنا ضروری ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی کہ ایمان لے آئے کافی نہیں ہے، تم کو اس ایمان پر آزمایا جائے گا، تم کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا۔ اس وقت میں ہجرت ضروری تھی۔ ہجرت کیا تھی؟ ضروری تھی۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنا یہ ضروری تھا۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، جو لوگ اسلام میں آنے لگے، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا لا ہجرت بعدی الا الجہاد، اب میرے بعد ہجرت نہیں ہے مگر جہاد باقی ہے، وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ کسی نہ کسی دنیا کے خطے میں آپ دیکھو گے جنگ چلتی رہیں گی، چھڑتی رہیں گی، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اسی عنوان پر ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے سورۃ الروم نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ روم مغلوب ہو گئے، روم والے کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے۔ زمین کے قریبی حصے میں، فی ادنى الارض، زمین کے قریبی حصے میں روم والے
مغلوب ہو گئے، ہار گئے. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ ہارنے کے بعد ان قریب دوبارہ جیتیں گے. فی بضع سنین، بضع سنین، چند سالوں میں، چند سالوں میں، چند سالوں میں دوبارہ جیتیں گے. ابھی چند سے کتنے سال مراد ہیں اس کے تفسیر آگے آئیں گے. یہ مکۃ المکرمہ میں ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے. اس وقت میں ملک فارس اور ملک روم، ان دونوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. فارس والوں نے روم والوں کو ہرا دیا، فارس والوں نے روم والوں کو ہرا دیا. اب دیکھیں، روم والے یہ عیسائی مانے جاتے تھے، یہ اہل کتاب مانے جاتے تھے جن پر انجیل آسمان کی کتاب اتری ہے، اور فارس والے یہ مشرک مانے جاتے تھے، یہ کسی کتاب کو نہیں مانتے تھے. تو گویا کہ مشرکین میں اور اہل کتاب میں جنگ ہو گئی، اور کون جیتا؟ مشرکین جیتے. اس واقعے کی خبر مکہ میں آئی. اب مکہ میں مسلمان رہتے تھے جو کہ اہل کتاب ہے، ہم اہل کتاب ہے نا، قرآن والے ہیں، اور سامنے جو مشرکین مکہ تھے وہ مشرک ہیں. تو اس اعتبار سے گویا کہ کیا ہو گیا، مشرکین کو یوں لگا کہ ہم پلہ ہمارے بھائی فارس والے یہ جیتے ہیں، تو وہ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ ان قریب ہم بھی جیتیں گے، ان قریب ہم بھی جیتیں گے. اس کی خوشیاں مناتے تھے. اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرما کر یہ فرمایا کہ روم والے جو ہارے ہیں وہ ہمارے مرضی سے ہارے ہیں، یہ ان قریب دوبارہ جیتیں گے، وہ بھی کس کے مرضی سے؟ ہمارے مرضی سے جیتیں گے. اور یہ چند سالوں میں ہوگا، زیادہ لمبا انتظار کرنا نہیں پڑے گا. اور اتنی بری طرح ہارے تھے، اتنی بری طرح شکست ہوئی تھی کہ لوگ یہ باتیں کرنے لگے تھے کہ 100 سال تک دوبارہ روم اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوگا. کتنے سال تک؟ 100 سال تک. اب اس واقعے کو ہم اپنے آج کے حالات سے اگر جوڑتے ہیں تو ایک طرف اسرائیلی لوگ ہیں اور ایک طرف فلسطینی لوگ ہیں. آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں، ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا، میں سوچ رہا تھا کئی دنوں سے کہ وہ بندے نے کیا سوال کیا مجھے، جو میں نے ان سے جواب دینے کے بجائے میں نے کہا انشاءاللہ تفسیر میں اس کو لے لیں گے، لیکن وہ سوال ہی یاد نہیں آ رہا تھا. ابھی فی الحال سیکنڈ میں وہ سوال میرے ذہن میں آ گیا. اس شخص نے سوال یہ کیا تھا کہ یہود و نصارہ کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہود و نصارہ کی لڑکی سے نکاح کرنا، اہل کتاب سے نکاح کرنا آج سے پہلے جائز تھا. مطلب آج 50-60 سال سے پہلے یہ ان لوگوں سے نکاح کرنا، ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنا جائز تھا. لیکن آج کے زمانے میں مفتیان کرام نے فتویٰ لگایا کہ ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز، اس لیے کہ اہل کتاب اپنے کتاب پر اب باقی نہیں رہے. نہ یہودی تورات پہ باقی ہے، نہ عیسائی انجیل پر باقی ہے. نہ یہودی تورات پر باقی ہے، نہ عیسائی انجیل پر باقی ہے. تو دونوں جب اپنے کتاب اپنے مذہب پر باقی نہیں تو وہ اہل کتاب نہیں رہے، وہ بھی مشرک بن گئے. وہ بھی کیا بن گئے؟ مشرک بن گئے. تو گویا کہ مشرکین کی اور اہل کتاب یعنی مسلمانوں کی جنگ چھڑ رہی ہے. اور ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فلسطینی پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو ہرایا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں اس ملک کے اندر اس کی خبریں آ رہی ہیں، اس کے میسیجز آ رہے ہیں، ویڈیوز آ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی دو طبقے آباد ہیں، ایک مشرکین اور ایک اہل کتاب یعنی ہم مسلمان. سامنے والے خوش ہو رہے ہیں کیا کہ دیکھو اہل کتاب یعنی مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ دبایا جا رہا ہے. قرآن نے اس وقت بھی کہا تھا غلبت الروم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. یہ اپنے قریبی زمین میں روم والے ہار گئے نا، ان قریب دوبارہ سیغلبون کیا ہوں گے؟ دوبارہ جیتیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر. اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ اللہ رب العزت ایمان والوں کو کامیابی اور فتح عطا فرمائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہبری کرنے والی کتاب ہے. قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہبری کرنے والی کتاب ہے. اگر کوئی اس سے رہبری حاصل کرنا چاہے تو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب
جب اس واقعے کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرکین مکہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یہ جو ہارے ہیں نا روم والے 5 سال کے اندر اندر دوبارہ جیتیں گے. کتنے سال میں؟ 5 سال میں. شرط لگائی جا رہی ہے. اب شرط کیا لگا رہے؟ تم اگر 5 سال کے اندر اگر روم والے نہیں جیتے دوبارہ، حالانکہ کتنی بری طرح ہارے تھے کہ 100 سال تک دوبارہ اٹھنے کی امید نہیں تھی، لیکن یہ قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ 5 سال کے اندر اندر دوبارہ قائم ہوگا، دوبارہ فتح عطا فرمائیں گے. تو وہ کہنے لگے یہ ممکن ہی نہیں ہے، شرط لگا لو. شرط لگائی گئی، اگر تم جو کہہ رہے اگر وہ ہو گیا ہم آپ کو 100 اونٹ دے دیں گے، اور اگر نہیں ہوا تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیں کیا کریں، 100 اونٹ دے دیجیے. اس وقت میں حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے شرط لگانا یہ جوا ہے، حرام ہے، یہ نہیں پتا تھا. اس کا احکام اس وقت نہیں نازل ہوئے تھے، جوئے کی حرمت اس وقت نہیں نازل ہوئی تھی. اس واقعے کا علم حضرت ابو بکر صدیق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر عرض کرتے یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا اور میں نے ان سے کہہ دیا کہ 5 سال ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سال کیوں کہا؟ فی بضع سنین. بضع سنین کے معنی آتے ہیں 10 سے کم. 10 سے کم 5 بھی آتے ہیں، لیکن 10 سے کم 9 کہو. آپ کیا کہو؟ 10 سے کم 9 کہو. آپ نے 5 کیوں کہا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. پھر گئے اور کہا 5 نہیں، یہ 9 سال کے اندر اندر دوبارہ روم والے فارس والوں پر غالب آئیں گے. وہ لوگ اتنے غرور اور تکبر میں بھرے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے 1.5 بڑھانی، جتنی بڑھانی بڑھاؤ، لیکن روم والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے والے. اب 1.5 اور بڑھ گئی. کتنے سال؟ 4 سال اور بڑھ گئے. پہلے 5 سال کی شرط تھی، پھر 4 سال بڑھ گئے. اب یہ مکہ والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آیا، پھر صحابہ کرام مدینہ چلے گئے، اللہ کے رسول مدینہ چلے گئے. اس کے بعد سن ہجری 2 میں ادھر بدر کا میدان، بدر کی جنگ واقع ہو گئی، پیش آئی، اور ادھر روم والے اور فارس والوں کی جنگ شروع ہو گئی. ادھر یہاں پر اللہ رب العزت نے سن ہجری 2 میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ پر کامیابی اور فتح عطا فرمائی، اور وہاں پر روم والوں کو اللہ نے فارس والوں پر فتح عطا فرمائی. اور یہ 9 سال کے اندر اندر ہوا. کس کے اندر ہوا؟ 9 سال کے اندر اندر ہوا. جو شرط کے اونٹ تھے اللہ کے رسول، پھر بعد میں جوئے کی حرمت جب نازل ہو گئی اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اونٹ لینا نہیں ہے. وہ اونٹ کیا نہیں کرنا ہے؟ نہیں لینا. اس وقت میں یہ چیزیں بہت معنی رکھتی تھی. 100 اونٹ جیتے ہیں انعام میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چھوڑ دیے. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ، کروڑوں کی مالیت. آج اگر غلطی سے کسی کو لاٹری لگ گئی، اور لاٹری لگی کتنی کی؟ 2-3 کروڑ روپے کی لگ گئی. اب اس کو کہاں جائے بھائی یہ حرام ہے، یہ جوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد لاٹری نہیں، بند، اکڑا بکڑا سب بند، جو بھی ہے مٹکا بٹکا سب بند. لیکن یہ جو لگی ہے اس سے میرا قرضہ ادا ہوگا، گھر لے لوں گا، گاڑی لے لوں گا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو جیسے فرمایا گیا یہ لینا نہیں ہے، 100 اونٹوں کو حضرت ابو بکر صدیق نے چھوڑ دیا. یہ ایمان پر عمل کرنے کا جذبہ ہے. 100 اونٹ آج تک باقی نہیں رہ سکتے تھے، نہ حضرت ابو بکر صدیق آج تک باقی ہے رضی اللہ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے چلے گئے اور 100 اونٹ بھی چلے گئے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے وہ 100 اونٹوں کو چھوڑ کر اللہ کا رضا کا پروانہ لے لیا اور شیطان کو ٹھکرا دیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہی زندگی کا پھنڈا ہمارے ساتھ بھی لگا رہتا ہے. کشمکش کی زندگی ہوتی ہے، کیا کرنا ہے جانے دو، کر لیتے ہیں. نام اعمال میں ایک دبا اور لگ گیا، ہمارے زندگی پر ایک داغ اور لگ گیا. ایسے ہی کرتے کرتے شیطان بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں چھوڑیں گے، بعد میں چھوڑیں گے، کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ پھر اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بھائی فلاں بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. ظہر کے بعد زکریا مسجد میں گئے. آگے سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نبی تھے
بہت سارے جمہور مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، یہ حکیم تھے، اللہ والے تھے، اللہ کے احکام پر چلنے والے تھے اور نبی کی اطاعت کرنے والے تھے. بڑے حکمت اور دانائی اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ لقمان کی تلاوت کرے گا اللہ رب العزت اسے کل قیامت کے دن جنت میں حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت نصیب فرمائیں گے. تو اس کی تلاوت کیا کریں. اس کے اخیر میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی. اس کے اخیر سے پہلے وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، بہت ساری چیزیں اس میں بیان فرمائی ہیں. اے بیٹا نماز قائم کر اور اسی طرح نیکی کا حکم کیا کر، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا، گناہوں سے بچنے کے لیے دوسروں کو ترغیب دے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب تجھے کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت پر صبر کر. کیا کر؟ یہ باتیں اللہ کو بہت پسند آئی. اللہ نے ان کے اقوال کو قرآن کریم میں لفظ بنا کے نازل فرمایا جو قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا. اسی طرح فرمایا کہ جب زمین میں چلے تو عاجزی سے چل. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو نیچا رکھا کر، اس لیے کہ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری اور بھدی آواز کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ گدھے کی ہے. کس کی؟ قرآن نے ذکر کیا گدھے کی آواز ہے. بعض لوگ چیخنے کو بہادری سمجھتے ہیں، چلانے کو بہادری سمجھتے ہیں، سامنے والوں کو دبانے کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہادری سمجھتے ہیں. قرآن کہتا ہے سب سے بری اور چیخنے والی آواز یہ کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز ہے. اسی طرح اس سورت کی آخری آیت جو ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. یہ 5 چیزیں ہیں. اس کی تفسیر کئی مرتبہ میں نے کئی بیانوں کے اندر کر چکا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. قیامت کب آئیں گی، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بارش کب برسیں گی، کہاں برسیں گی، کتنی برسیں گی، ہر قطرے کا علم اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. چوتھے نمبر پر کل انسان کیا کرے گا یہ انسان کو خود کو نہیں معلوم. بڑے بڑے پلاننگیں کرتا ہے، بڑے بڑے چیزیں سوچتا ہے کہ یہ کروں گا، وہاں جاؤں گا، یہ لاؤں گا، اس کو بولوں گا، لیکن کل کیا ہوں گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، اس کا علم اللہ کے علاوہ بولو کوئی نہیں جانتا، کسی کو نہیں معلوم. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں رہتے تھے، بڑی محبت تھی مدینے سے. جینا مرنا یہ تمنا تھی کہ مدینے میں رہوں تو جیوں اور جب مروں تو میری موت کہاں آئے؟ مدینے میں آئے. اب زندگی کا آخری پڑاؤ چل رہا ہے اور حج کا موسم قریب آیا. اب یہ دل میں تمنا پیدا ہو گئی کہ مجھے حج کرنا ہے، مکہ المکرمہ جانا ہے. حج کرنے کے لیے مدینہ چھوڑنا پڑے گا. اب کیا کروں، مکہ جاؤں یا نہ جاؤں؟ حج بھی کرنا ہے. اگر مکہ جاؤں حج کرنے کے لیے مدینہ چھوڑوں اور اس بیچ اگر میری موت آ جائے تو میری زندگی کی جو حسرت ہے مدینے میں مرنے کی وہ ادھوری رہ جائیں گی. اب مجھے اگر پتہ چل جائے کسی طرح کہ میری زندگی کا کتنا مرحلہ باقی ہے تو اس کے حساب سے پلان بنا کے کام کروں نا. تو رات میں سوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. اللہ کے رسول سے فرمایا یا رسول اللہ میری بڑی تمنا ہے کہ میں جیوں تو مدینے میں اور موت آئے تو کہاں؟ مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اتنی استطاعت رکھتا ہے کہ مدینے میں آ کے مرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کہاں آ کے مرے؟ مدینے میں آ کے مرے. اس لیے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن قبر والوں کی سفارش کروائیں گے وہ جنت البقیع ہے اور وہ مدینے میں ہے. کہاں ہے؟ اللہ رب العزت ہم جیسے گنہگاروں کو بھی مدینے میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یا رسول اللہ میری بڑی تمنا ہے کہ میں مدینے میں جیوں اور مدینے میں مروں، لیکن حج کا موسم سامنے ہے، حج کرنے کی بھی تمنا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے میری زندگی کا کتنا وقت باقی ہے. اگر یہ مجھے پتا چل جائے کتنا وقت باقی ہے تو میں اس کے حساب سے کام کروں، آپ بتا دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں فرمایا، انگلی کے اشارے سے 5 کا اشارہ کیا، خواب پورا ہو گیا. حضرت اڑ گئے، اب پریشان ہو گئے، میں 5 سے کیا مراد ہے؟ میرے زندگی کے 5 سال باقی ہیں، 5 مہینے باقی ہیں، 5 ہفتے باقی ہیں یا 5 دن باقی ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا.
کیا کرے تو کیا کرے. اس وقت میں ایک خواب کی تعبیر بتانے والے بہت بڑے امام تھے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. اپنے غلام اور خادم کو یہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا، لیکن غلام سے کہا کہ جا کر خواب بیان تو کرنا، لیکن یہ نہ کہنا کہ میں نے دیکھا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ تو نے دیکھا ہے. وہ غلام گیا اور جا کر محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیے. محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی آج بھی مارکیٹ میں خواب کی تعبیر کی کتاب ملتی ہے، تعبیر الرؤیا کے نام سے. کیا نام ہے؟ تعبیر الرؤیا، خواب کی تعبیر. رؤیا خواب کو کہتے ہیں. ان سے پوچھا حضرت یہ میں نے خواب دیکھا ہے. ابھی وہ خواب کی تعبیر کا علم یہ اللہ کے عطا کے علاوہ کسی کو نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہی ہوتا ہے. اس کا کوئی کورس نہیں ہے کہ بھائی جاؤ 2 سال لگاؤ اور خواب کی تعبیر کا علم معلوم کر کے آ جاؤ. یہ اللہ کی طرف سے اللہ جس کو عطا فرمائے عطا فرمائے. تو اللہ پھر ہر ایرے گہرے کو نہیں عطا کرتے نا. محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ خواب تو نے نہیں دیکھا ہے، یہ خواب جس نے دیکھا ہے اس کا نام بتا دے، میں تعبیر بتاتا ہوں. یہ خواب تو نے نہیں دیکھا ہے. اب نام بتانے کی اجازت نہیں تھی. حضرت غلام نے کہا کہ میں پوچھ کر آتا ہوں، جس نے دیکھا ہے اس کا نام لو یا نہیں لو، میں پوچھ کر آتا ہوں. پھر گئے اور جا کر امام مالک سے فرمایا کہ وہ تو کہہ رہے جس نے دیکھا ہے اس کا نام بتا دو. حضرت نے کہا ٹھیک ہے کہہ دینا کہ میں نے دیکھا ہے. اب آئے دربار میں اور حضرت سے فرمایا کہ یہ خواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ہے. سب سے بڑے اس وقت کے محدث تھے امام مالک رحمۃ اللہ. محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی سنا تو فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ یہ خواب کوئی صاحب علم ہی دیکھ سکتا ہے، کوئی اور آدمی یہ خواب نہیں دیکھ سکتا. تو پھر اس کی تعبیر بتائی اور کہا کہ جاؤ اور امام مالک سے کہہ دینا کہ 5 انگلیوں سے اللہ کے رسول نے نہ کسی سال کی طرف اشارہ کیا، نہ کسی مہینے کی طرف اشارہ کیا، نہ کسی ہفتے کی طرف اشارہ کیا، نہ کسی دن کی طرف اشارہ کیا، بلکہ اللہ کے رسول نے قرآن کریم کے سورہ لقمان کی یہ آخری آیت کی طرف اشارہ کیا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اللہ کے رسول سے پوچھا جا رہا ہے میری عمر کتنی باقی ہے بتاؤ. اللہ کے رسول نے فرمایا موت کا علم مجھے نہیں ہے. کس کو ہے؟ صرف اللہ کو ہے. یہ سورہ لقمان ہے. آگے سورہ سجدہ ہے. سورہ سجدہ 21ویں پارے کی ہے. اس کی فضیلت کئی مرتبہ تفسیر میں بتا چکا ہوں. سورہ ملک کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات میں سونے سے پہلے سورہ سجدہ سورہ ملک یہ 2 سورتوں کی تلاوت کرے گا مرنے کے بعد اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا. مغرب کے بعد پڑھو، وقت نہیں ملتا ہے سونے سے پہلے پڑھو. 3 صفحے کی سورت ہے سورہ سجدہ 21ویں پارے کی ہے. مر جائیں گے اللہ اس بندے کو عذاب قبر سے کیا کریں گے؟ محفوظ فرمائیں گے. تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اس کے اندر سجدہ بھی ہے. اسی طرح یہاں پر تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے جو رات میں اپنے پہلو کو بستروں سے الگ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، امید لگاتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں. دیکھو یہ اس طرح کی آیتیں اس کے پہلے بھی 2-3 مرتبہ آئی ہیں، آگے بھی آئیں گی. رات میں اٹھ کر اللہ کو مانگنے والے منانے والے اللہ کو بہت پسند ہے. راتوں میں اٹھ کے اللہ کو منانے والے اللہ کو بہت پسند ہے. یہ کر کے دیکھو. کسی دن جو ہے نا سب سوئے ہوئے ہو، سارا گھرانہ سویا ہوا ہو، آہستہ سے اٹھو، وضو کرو آہستہ سے. پورے گھردار کو مت بتاؤ کہ میں اٹھ گیا، میں دیکھو نماز پڑھ رہا تہجد، اور جو سے اللہ اکبر پتا تو چلے کہ میں کیا کر رہا. کیونکہ گناہ کے گواہ بن گئے تو نیکی کے بھی گواہ نہیں. اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. آہستہ سے اٹھو. فجر کی نماز میں چلا پکار کر کے اٹھو. فجر کی نماز میں چیخو پکار کرو، پورے گھردار کو اٹھاؤ. اس وقت رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بیوی پہ، نہ بچے پہ، نہ اپنے گھر والوں پہ. فرض فجر کی نماز یہ فرض ہے، پڑھنا ضروری ہے. اگر کوئی سوتا ہے باپ کی پوچھ ہوگی. بعض باپ ایسے ہوتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے نا تو تمہارا بیٹا کہاں ہے، کیا جواب دیتے ہیں؟ سویا ہوا ہے. اٹھایا اٹھتا ہی نہیں سلا کمبخت، چھوڑ کے آ گیا اس کو. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہے 28 پارہ سورہ تحریم میں ایک آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو
اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر انہوں نے مثال بیان فرمائی کہ کس طرح سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے۔ گھر میں آگ لگی ہو اور بیٹا گھر میں سویا ہوا ہے، اچانک سلنڈر پھٹ گیا، اللہ نہ کرے پھٹ گیا، گھر میں آگ لگ گئی، بیٹا گھر میں سویا ہوا ہے، باپ باہر آ گیا اور بیٹا اندر ہی سویا ہوا ہے۔ پبلک پوچھ رہی ارے تمہارے گھر کو آگ لگی؟ ہاں لگ گئی۔ بیٹا کہاں ہے؟ اندر ہی سویا ہے۔ کہاں ہے؟ اندر ہی۔ لائے نے اس کو پکڑ کے اٹھایا، اٹھانے کم وقت دیا چھوڑ کے۔ ہوگا ایسا؟ کیا کریں گے؟ وہ باپ کیا کرے گا؟ نہیں اٹھ رہا، وہ کیا کرے گا باپ؟ کھینچتے ٹانگ پکڑ کے اس کے لے کر آئے گا گھر سے باہر۔ یہ دنیا کی آگ سے بچانے کی بات فکر ہے۔ اگر یہ نماز پڑھے بغیر رہے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم، اس سے بچانے کی بات کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہمارا اس آیت پر یقین اور ایمان نہیں ہے۔ مان لیا جنت ہے جہنم ہے، اس سے بچنے کے لیے اور اس کو طلب حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں۔ تو یہ سورہ سجدہ کے اندر بھی رات میں اٹھ کر اپنے پہلو کو الگ کرنے والے بستروں سے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، اللہ نے اس کی تعریف بیان فرمائی۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ۔ آگے سورۃ الاحزاب ہے۔ سورۃ الاحزاب یہ غزوہ خندق کا پورا تفصیلی واقعہ اس کے اندر بیان فرمایا۔ احزاب حزبن کی جمع ہے، حزب کے معنی آتے جماعت، جماعت، احزاب کے معنی آتے بہت ساری جماعتیں۔ سن ہجری 5 میں یہ غزوہ پیش آیا، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ یہ غزوہ احزاب پر کل گفتگو کی جائیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔